السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے وہ دیگی مٹر پلاؤ بنائیں گے۔ بہت ہی زیادہ مزے کے رائس ہوتے ہیں یہ، بالکل دیگ کے چاولوں جیسا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دیگی مٹر پلاؤ بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے۔ یہاں پر میں نے جو ہے وہ 1 kg باسمتی رائس لیے، ان کو جو ہے وہ صاف کر کے پانی کے اندر بھگو کے رکھا ہوا ہے میں نے۔ آدھا کلو مٹر ہے، 3 ٹیبل سپون نمک اور سالٹ ٹو ٹیسٹ، 1 پیالی کوکنگ آئل لیں گے ہم، 1 ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہے، 8 سے 10 عدد درمیانی سائز کی ہری مرچیں ہیں، 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاؤڈر ہے، 1 ٹیبل سپون ثابت زیرہ ہے، 2 دار چینی کے اتنے سے ٹکڑے ہیں میرے پاس۔ اس کے علاوہ 5 جو ہے وہ لونگ ہیں اور 1 بڑی الائچی ہے، 8 جوے لہسن کے، 1 ادرک کا ٹکڑا، اور اس کا جو ہے وہ ہم پیسٹ بنا لیں گے۔ 2 درمیانی سائز کے ٹماٹر ہیں، 2 درمیانی سائز کے پیاز ہیں، اور اس کے علاوہ 1 چکن کیوب ہے میرے پاس۔ چلیں تو اب ہم جو ہے وہ کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر درمیانی آنچ کے اوپر جو ہے وہ میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے، اور اب آپ جو ہے وہ کوکنگ آئل شامل کر دیں، اور کوکنگ آئل جو ہے وہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ پیاز شامل کریں گے، اور پیاز جو ہے وہ شامل کرنے کے بعد ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کوکنگ آئل جو ہے وہ انف ہے یا نہیں ہے، یعنی پیاز جو ہیں ان کے اندر کوکنگ آئل بہت زیادہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے، کیسے لگے جیسے کہ وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لگے کہ جیسے پیاز ہی ہیں اس کے اندر کوکنگ آئل نہیں ہے۔ تو پیاز ڈالنے کے بعد بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کوکنگ آئل انف ہے یا ہمیں اور ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو اب میں نے ان کو درمیانی آنچ کے اوپر رکھا ہے، تقریباً 1 منٹ کے بعد جب تھوڑا سا کلر آنے لگے گا پیاز کے اندر، جب اس طرح سے ہونے لگیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ لہسن ادرک کا پیسٹ اس کے اندر شامل کریں گے، تاکہ لہسن ادرک اور جو پیاز ہیں وہ اکٹھے ہی پھر براؤن ہو جائیں، کیونکہ اگر لہسن اور ادرک کچا رہ جائے تو پھر چاولوں کے اندر اچھا ٹیسٹ نہیں آتا۔ تو ابھی میں نے ان کو شامل کیا، لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے شامل کیا، اور اب ہم جو ہے وہ ان کو درمیانی آنچ کے اوپر اس کو براؤن کریں گے، اور براؤن کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم پھر نیکسٹ سٹیج کے اوپر جائیں گے۔ چاولوں کو ہمیشہ جب بھی بنائیں بڑے برتن کے اندر، کھلے برتن کے اندر بنائیں، کیونکہ اگر آپ کھلے برتن کے اندر بنائیں گے تو وہ زیادہ کھلے کھلے بنیں گے اور ان کو ہینڈل کرنا بھی آسان ہوگا۔ اور ساتھ ہی یہ ہے کہ اگر چاولوں کے اندر بہت زیادہ آئل چلا جائے تو وہ ہیوی ہو جاتے ہیں کھانے میں، اور اگر بہت کم آئل ہو تو پھر وہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ پکاتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میرے پاس پیاز براؤن ہو رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ میں نے باسمتی رائس لیے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ سیلا رائس بھی لے سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سیلا رائس استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سیلا رائس کے اندر اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتا جتنا باسمتی رائس کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جی تو اتنے سے پیاز جو ہے وہ آئی تھنک انف ہیں، اتنے سے پیاز براؤن ٹھیک ہیں، کیونکہ اگر ہم زیادہ کریں گے تو پھر چاولوں میں بہت گہرا کلر آ جائے گا۔ یہاں پر میں نے جو ہے تقریباً ½ کپ پانی شامل کر دیا اس کے اندر، اور اب میں نے اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے۔ ویسے ہم جو ہے وہ لال مرچ کا پاؤڈر، ریڈ چلی پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاولوں میں کٹی ہوئی لال مرچ استعمال کریں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دیگ جیسا آتا ہے، بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ یہاں پر میں نے ثابت زیرہ شامل کیا ہے، اور 1 ٹیبل سپون جو ہے یہ ہم نے ثابت زیرہ لیا تھا۔ ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے مٹر ڈال دیے ہیں اس کے اندر، تاکہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ مٹر بھی فرائی کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی مسالے ہیں وہ بھی ہم جو ہے وہ سلولی اس کے اندر باری باری ایڈ کرتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کو درمیانی آنچ کے اوپر ہم فرائی کرتے جائیں گے، تاکہ مٹر وغیرہ جو ہیں ان کا ٹیسٹ مسالے کے اندر جو ہے وہ اچھے طریقے سے آ جائے۔ اور یہاں پر میں نے دار چینی کے ٹکڑے، لونگ اور بڑی الائچی شامل کر دی ہے، ساتھ ہی میں نے ٹماٹر شامل کر دیے ہیں۔ بس اب ہم جو ہے وہ ان کو 3 سے 5 منٹ جو ہے وہ درمیانی آنچ کے اوپر پکائیں گے، تاکہ ٹماٹر تھوڑے سے گل جائیں اور جو مسالے کا ٹیسٹ ہے وہ مٹر کے اندر آ جائے، اور اس کا اچھا سا کلر آ جائے۔ اس سے بھی پہلے ہم جو ہے وہ چکن کیوب ایڈ کر دیتے ہیں، تاکہ ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے۔ اور اب میں نے ڈھکن ڈھک دیا ہے، اور اب ہم 3 سے 5 منٹ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا ہم اس کو پکائیں گے، تاکہ جو ہمارے ٹماٹر ہیں وہ گل جائیں۔ یہ جو گلاس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نے چاولوں کی پیمائش کی ہے، اور یہ جو 1 kg باسمتی رائس ہیں یہ تقریباً 2.5 گلاس یہ والا چاول جو ہے وہ یہ اس گلاس کے اندر میں نے میے کی، تو یہ 2.5 گلاس چاول ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ میں 3.5 گلاس پانی استعمال کروں گی۔ چاول جو ہے وہ میں نے 30 منٹ تک بھگوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کر دیں گے۔ تو
تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے جب ڈھکن اتارا ہے تو یہ کافی جو ہے وہ ٹماٹر اب نرم نرم ہو گئے ہیں. اب میں نے اس کے اندر سالٹ شامل کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے تاکہ نمک جو ہے وہ مسالے کے اندر حل ہو سکے. لیکن ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ ہری مرچیں بھی شامل کر دی ہیں. اور اب ہم جو ہے وہ اس کو 1 سے 2 منٹ مزید بھونیں گے. اچھے طریقے سے ہم اس کو فرائی کریں گے. اب مزید جو ٹماٹر ہیں وہ گل جائیں گے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم چمچہ چلاتے جا رہے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ مسالہ نیچے لگ رہا ہے تو 1 سے 2 گھونٹ پانی شامل کر کے آپ چمچہ چلاتے رہیں. اور تقریباً میں نے یہ ٹوٹل جو مسالہ براؤن کیا ہے یہ 5 سے 7 منٹ جو ہے وہ اس کو ہم نے دیے ہیں تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے بن جائے. تو تقریباً 5 سے 7 منٹ کے بعد یہ شکل نکلے گی مسالے کی. اور اب ہمارے پاس جو ہے یہ تقریباً یہ تیار ہے مسالہ. اور اب ہم نے جو ہے اس کے اندر پانی شامل کرنا ہے اور پانی شامل کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے اس میں مزید جو ہے وہ چاول وغیرہ ایڈ کریں گے. تو یہاں پر میں نے بات کی تھی کہ میرے پاس جو گلاس ہے وہ 2.5 گلاس چاول ہیں تو میں نے اس کے اندر 3.5 گلاس پانی شامل کرنا ہے. آپ کا جو بھی گلاس ہے اگر 2 گلاس چاول ہیں تو آپ 3 گلاس پانی ڈال دیں. 3 گلاس چاول ہیں تو آپ 4 گلاس پانی ڈال دیں اور انشاءاللہ آپ کے چاول بہت اچھے کھلے کھلے بنیں گے. تو یہاں پر پانی شامل کرنے کے بعد ایک سیکرٹ ٹپ یہ ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ اچھی خوشبو بھی آئے گی اور دیگ جیسا ذائقہ بھی آئے گا. اور وہ ہے یہاں پر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاؤڈر جو کہ ہم اس سٹیج پہ اگر شامل کریں گے تو چاولوں کے اندر دیگ جیسا ذائقہ آئے گا. تو اب میں نے اس کو ڈھک دینا ہے اور ڈھک کے ہم جو ہے وہ 1 سے 2 منٹ پانی بوائل ہونے کا انتظار کریں گے. تقریباً جو ہے وہ 2 منٹ بعد میں نے اس کو چیک کیا, پانی جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہے. اب ہم اس کے اندر چاول شامل کر دیں گے. آپ نے جو ہے وہ چاولوں کو چمچے سے شامل نہیں کرنا تاکہ یہ ٹوٹے نہ. اور چاول شامل کرنے کے بعد اب آپ نے بہت زیادہ چمچہ بھی نہیں چلانا, 1 سے 2 دفعہ چمچہ ہم چلائیں گے, ان کو مکس کریں گے. مکس کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ ڈھکن ڈھک کے اس کو تقریباً 3 سے 5 منٹ درمیانی آنچ کے اوپر پکائیں گے. تو 3 سے 5 منٹ بعد جب ہم نے اس کو چیک کیا, ڈھکن اٹھایا تو ان کے نیچے چاولوں کے نیچے تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا ہے. اب ڈھکن ڈھکے بغیر ہم اس کو تھوڑا سا مزید ڈرائی کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم جو ہے وہ دم لگائیں گے. دم لگانے کے بعد جو ہے وہ ہم 3 منٹ تک درمیانی آنچ کے اوپر رکھیں گے اور پھر ہم جو ہے وہ بالکل لو فلیم کر دیں گے 10 منٹ کے لیے. اس کے بعد ہم چولہا بند کر دیں گے اور مزید 15 منٹ تک ہم ڈھکن نہیں اٹھائیں گے. تو آپ نے فوراً سے ڈھکن اٹھا کے چاولوں کو نہیں دیکھنا ہے. یہاں پر ایک بہترین ٹپ یہ ہے کہ آپ جب بھی چاولوں کو دم لگائیں ایک ڈرائی کپڑا لازمی استعمال کریں. اس سے جو بھی سٹیم بنے گی وہ کپڑا ایبزارب کر لے گا اور آپ کے چاول کھلے کھلے بنیں گے. تو یہاں پر میں دم لگا رہی ہوں, اس کے اوپر ہم تھوڑا سا وزن رکھ دیں گے اور ساتھ ہی جو ہمارے چاول ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے جس طرح سے میں نے جو ٹائم آپ کو پہلے بتایا ہے, اور اس کے بعد ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے. ہاں جی, تو چولہا بند کرنے کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد میں نے ان کو کھولا ہے اور ہم 1 سے 2 دفعہ جو ہے وہ آرام سے چمچہ چلائیں گے, زیادہ ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے. اور اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل کھلے کھلے الگ الگ چاول ہیں, بالکل بھی یہ نہیں ٹوٹے. تو یہ بہت ہی زیادہ اچھے ٹیسٹی رائس ہوتے ہیں, اسپیشلی جب مٹر کا سیزن ہوتا ہے, فریش مٹر ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مزیدار چاول بنتے ہیں. اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے. اس ریسیپی کو ٹرائی کرنے کے بعد فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی, اور اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے اندر اس کو شیئر کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں. اسی طرح کی مزید ریسیپیز کے ساتھ ہم ملتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.